ایران نے ابھی اطلاع دی ہے کہ وہ تباہی کی حالت میں ہے۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے لکھا، ایرانی چاہتے ہیں جتنا جلد سے جلد ممکن ہو ہم آبنہ ہرمز کھول دیں۔ ایرانی اپنی قیادت کے معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ مسئلہ حل کر لیں گے۔ ٹرمپ کے اعلان فتح پر ایرانی رد عمل کیا ہوگا؟ امریکی خفیہ ادارے کی سوچ بچار۔ رائٹرز کے مطابق ایران ممکنہ طور پر امریکی اعلان کو اپنی جیت قرار دے سکتا ہے۔ امریکی فوجیں واپس بلانے پر ایران کا اپنی جیت کا اعلان کرنے کا امکان ہے۔ امریکی خفیہ ادارے کے رپورٹ کے مطابق جنگ امریکی سیاست پر بوجھ بن چکی ہے۔ مڈ ٹرم انتخابات پر بھی ایران جنگ کے اثرات پڑنے کا خدشہ ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف ناکہ بندی طویل عرصے تک جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے معاونین کو طویل ناکہ بندی کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف یقینی فتح چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو جنگ سے نکلنے کے لیے پیش کی گئی تجاویز قابل قبول نہیں۔ ایران کے 20 سال تک افزودگی ترک کرنے کی یقین دہانی تک ڈیل نہیں ہوگی۔ ایران کو نظر ثانی شدہ تجویز پر سپریم لیڈر سے مشاورت کے لیے چند دن درکار ہیں۔ جنگ کے مقابلے میں ناکہ بندی کم خطرناک ہے۔ امریکی اعلیٰ عہدیدار کی وال اسٹریٹ جرنل سے گفتگو۔ دنیا کی ساری فوج بھی آ جائے تو آبنہ ہرمز سے ایران کا کنٹرول ختم نہیں کر سکتی۔ ایران کے سیکیورٹی کونسل کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا، انہیں یہ بات سپاہ پاس ترانے کی بحریہ کے کمانڈرز نے بتائی ہے۔ رضائی نے مزید کہا، ایران کی اجازت کے بغیر 1 لیٹر پیٹرول بھی اس آبنہ ہرمز سے نہیں گزر سکتا۔ خدمت مردم شریفمون بگم اینم به نقل از فرماندهان نیرو دریایی سپاہ کی بحری فوج نے بتایا ہے، اگر دنیا بھر کی مسلح افواج بھی جمع ہو جائے تو ہم سے آبنہ ہرمز کا کنٹرول نہیں لے سکتی۔ ہماری اجازت کے بغیر 1 لیٹر پیٹرول بھی آبنہ ہرمز سے نہیں گزر سکتا۔ هرمز عبور کنه. این حرف رو پارسال به ما گفتن، تا هنوز که هنوز این کار و فتح بزرگ شهید تنگی سیری، فتح تنگی هرمز تا هنوز هم برقرار به اون وعده صادق رو بهش عمل کرد۔ اب بھی حالت جنگ میں ہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرم نے سرکاری میڈیا کو انٹرویو میں بتایا، امریکہ اور اسرائیل پر ذرا برابر بھی بھروسہ نہیں۔ جنگ بندی کے دوران بھی ایران اپنے اہداف اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ نئے جنگی ساز و سامان کی تیاری کا عمل بھی بھرپور شدت سے جاری ہے۔ ملکی سرحدوں کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔ دشمن نے کوئی نئی جارحیت کی تو اسے نئے ہتھیاروں سے سخت جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران آئندہ چند روز میں جنگ بندی کے لیے نیا ترمیمی منصوبہ پیش کر سکتا ہے، سی این این کا دعویٰ۔ مذاکرات سے باخبر ذرائع کے حوالے سے سی این این نے بتایا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراغچی روس سے واپسی پر اعلیٰ قیادت سے مشاورت کریں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے خفیہ مقام پر ہونے کی وجہ سے رابطوں میں مشکلات درپیش ہیں، اس کی وجہ سے اس عمل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے گزشتہ دنوں دی گئی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اس میں جوہری پروگرام کے حل کو مؤخر کر کے صرف جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق 1 مئی سے ہوگا۔ امارات کے سرکاری میڈیا نے بتایا، فیصلہ یو اے ای کے طویل مدتی اقتصادی ویژن اور توانائی کے شعبے میں مقامی پیداوار بڑھانے کی پالیسی کے تحت کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات آزاد اور ذمہ دار پیداواری ملک ہے اور ملک کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ عالمی امن کے لیے پاکستانی قیادت کی مخلصانہ کوششیں جاری اور ساری ہیں۔ خطے کی تازہ صورتحال اور قومی امور کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 11:30 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اہم بیٹھک میں ملک کی معاشی صورتحال سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے۔ کابینہ اراکین کو خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بدستور سنگین اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مباحثے سے خطاب میں کہا، آبنہ ہرمز کی صورتحال پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران حالیہ مذاکرات پاکستان کے امن عزم کو مضبوط کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مسئلہ فلسطین ہے۔ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ اور 2 ریاستی حل ہی خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ غازہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں 800 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ غازہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کو جلد مکمل کیا جائے۔ مغربی کنارے میں آباد کاروں کا تشدد اور غیر قانونی بستیوں کی توسیع تشویشناک ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کارروائیوں سے 2000 سے زائد شہری ہلاک اور زخمی ہیں۔ شام کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کیا جائے۔
And 800 Palestinians have been killed by Israeli strikes since the announcement of the ceasefire. Phase 2 of the Gaza peace plan will be completed at the earliest. The rapidly deteriorating situation in the West Bank is also alarming. Escalating settler violence, continued expansion of illegal legislative measures aimed at land confiscation are grave violations of international law. Further scaling up of humanitarian aid, reconstruction of Gaza, and realization of the right to self-determination of the people of Palestine through a credible, time-bound political process, resulting in an independent, sovereign, and contiguous state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds, Al-Sharif as its capital. The recent talks hosted in Islamabad between the US and Iran stand as a testament to this commitment. Pakistan will continue to support and facilitate efforts aimed at fostering dialogue and stability across the region. The Israeli military actions, particularly in the south, have resulted in more than 2,000 civilian casualties. In Syria, Pakistan supports a comprehensive approach based on full respect for its sovereignty, unity, and territorial integrity, and supported by inclusive political progress and sustained humanitarian and economic support. आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के बाकी 25% शेयर्स खरीदने की पेशकश कबूल कर ली। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक 28 अप्रैल शेयर्स खरीदारी की पेशकश जमा कराने की आखिरी तारीख थी। कंसोर्शियम पहले ही पीआईए के 75% शेयर्स 135 अरब रुपए हासिल कर चुका है। बाकी 25% शेयर्स की मालियत तकरीबन 45 अरब रुपए मुकर्रर की गई है। कंसोर्शियम की मजमूई सरमायाकारी 180 अरब रुपए तक पहुँच गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से अब 55 अरब हुकूमत पाकिस्तान को अदा किए जाएंगे। असर नौ बहाली के लिए 125 अरब रुपए पीआईए में इन्वेस्ट किए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की जर्मनी की ईरान पॉलिसी से मुतालिक जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्स पर तनकीद। सदर ट्रंप ने कहा, जर्मन चांसलर समझते हैं ईरान के पास एटमी हथियार होना ठीक है, तो वो ये नहीं जानते क्या कह रही हैं। ईरान के पास एटमी हथियार हुए तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। मैं ईरान के साथ वो कर रहा हूँ जो दूसरे मुल्कों या सुदूर को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वर्ल्ड बैंक ने तवानाई की कीमतों में 4 साल के सबसे बड़े इजाफे का इंतबाह जारी कर दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग के बाइस तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे का खदशा है। रवां साल तवानाई की कीमतें 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगी। 2026 में मजमूई अजनास की कीमतों में 16% इजाफे का खदशा है। ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत $86 फी बैरल तक रहने की तवक्को है। आपने हुर्मुज़ में हमलों, बहरी आमदोरफ्त में मुदाखलत से आलमी सप्लाई में रिकॉर्ड कमी हुई। तेल की आलमी सप्लाई में इब्तदाई तौर पर योमिया 10 मिलियन बैरल की कटौती रिकॉर्ड की गई। आपने हुर्मुज़ के जरिए आलमी तिजारत की बहाली 2026 के आखिर तक ही मुमकिन हो सकेगी। ईरान की समंदरी तिजारत मुअत्तल, चाबहार में 20 से ज़ायद जहाज़ फंस गए। सेंटकॉम ने बताया, अमरीकी नाकाबंदी से कबल चाबहार में रोज़ाना औसतन जहाज़ लंगर अंदाज होते थे। आज नाकाबंदी के बायस 20 से ज़ायद बहरी जहाज़ चाबहार बंदरगाह पर हैं। अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी से ईरान में इक्तिसादी तिजारत मुनक़ता है। अमरीकी महकमा ख़जाना ने 35 ईरानी इदारों और अफराद पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के नामजद अफराद इदारे अरबों डॉलर गैर कानूनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को टोल पेमेंट देने वाली कंपनीज को भी सख्त पाबंदियों का सामना होगा। पाबंदियों का मकसद ईरान के गैर कानूनी मालियाती नेटवर्क फंड्स की मुंतकली को रोकना है। अमरीकी दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल की जानिब से मुतालिका कंपनियों को वार्निंग जारी। सदर ट्रंप की अव्वलीन तरजीह मुल्क की कौमी सलामती है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान से माहिरे में भी कौमी सलामती सर फहरिस्त होगी। ट्रंप कौमी सलामती को सर फहरिस्त रखते हुए माहिदा करेंगे, हम अब भी ईरानियों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जल्दी में कोई बुरा माहिदा हरगिज़ नहीं करेंगे। ईरान में जंग के दौरान इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदियों में नरमी का फैसला। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने कहा, कारोबारी ज़रूरियात के लिए पाबंदियाँ ख़त्म की जा रही हैं। जंगी हालात की वजह से इंटरनेट की बंदिश हंगामी ज़रूरत थी। हुकूमत आवाम के शहरी हुकूक और इंटरनेट तक आज़ादाना रसाई पर यकीन रखती है। मुतालिका हुकाम जल्द इसकी मुकम्मल बहाली की तफसीलात फराहम करेंगे।
سابق FBI ڈائریکٹر جیمز کومی پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکی دینے کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کارروائی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد کی گئی جس میں ساحل پر سیپیوں سے بنائے اعداد 4786 دکھائے گئے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے امریکی اس لیک میں 86 کا مطلب ختم کرنا، جبکہ 47 سے مراد 47ویں صدر یعنی ٹرمپ ہیں۔ اسی بنیاد پر ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اس پوسٹ کو صدر کے قتل کی ترغیب قرار دیتے ہوئے سیکرٹ سروس سے تحقیقات شروع کروائیں۔ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبٹ نے بھی جیمز کومی کو خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے انہیں جیل بھیجنے کی بات کی۔ تنقید بڑھنے پر کومی نے مذکورہ پوسٹ حذف کر دی اور وضاحت دی کہ انہیں ان نمبرز کو تشدد سے جوڑنے کا اندازہ نہیں تھا۔ قانونی ماہرین کے مطابق اظہار رائے کی آزادی سے متعلق قوانین کے باعث یہ مقدمہ عدالت میں کمزور پڑ سکتا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کا رشتہ انمول اور ابدی ہے۔ برطانوی بادشاہ چارلس دوم نے مشترکہ امریکی کانگریس سے خطاب میں کہا، برطانیہ اور امریکہ کی بطور قوم تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں اتحاد آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ کنگ چارلس نے پریسٹنا شوٹنگ واقعے کی مذمت کی اور کہا تشدد کی ایسی حرکتیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ Here on this great occasion in the life of our nations, to express the highest regard and friendship of the British people to the people of the United States. The bond of kinship and identity between America and the United Kingdom is priceless and eternal. It is irreplaceable and unbreakable. The alliance that our two nations have built over the centuries, and for which we are profoundly grateful to the American people, is truly unique. And that alliance is part of what Henry Kissinger described as Kennedy's soaring vision of an Atlantic partnership based on twin pillars, Europe and America. That partnership, I believe, Mr. Speaker, is more important today than it has ever been. پرنس چارلس بہت پیارے تھے، میرے والدہ ان پر فدا تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانوی بادشاہ اور ملکہ کے اعزاز میں تقریب کے موقع پر اظہار۔ شاہ چارلس کو اس موقع پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ Charles, look, young Charles. He's so cute. My mother had a crush on Charles. Can you believe it? مشرق وسطی میں اپنے دشمن کو شکست دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کنگ چارلس سوم کے اعزاز میں عشائیے پر خطاب میں کہا دشمن کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ برطانوی بادشاہ بھی متفق ہیں، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، مشرق وسطی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔